السلام علیکم، کیسے ہے دوستو؟ بندہ اگر بدبودار ہے تو باتیں خوبصورت کر سکتے ہیں۔ آپ ہمت کریں، باتیں خوبصورت کریں۔ آپ کیوں اس طرح کے گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ شفیع جان نے شیر افضل مروت کی زبردست چترول کر دی۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کومنٹ میں اپنے رائے لکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ خان صاحب کی عزت میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے، خان صاحب 74-75 سال کے ہو گئے ہیں۔ جو ارادے نظر آ رہے ہیں 4-5 سال تک تو ان کے ارادے نہیں ہیں ان کو چھوڑنے کا۔ تو پی ٹی آئی کا ارادہ ہے ان کو جیل سے چھڑانے کا؟ مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کا بھی میں آپ کو عرض کروں، پی ٹی آئی میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا وہ بھی وراثت سمیٹنے کے چکر میں ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ تصور کریں کہ خان کے بغیر پی ٹی آئی جو ہیں وہ خاک کوٹ لے گی، اور اگر 80 سال کی عمر میں خان پالیٹکس کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں خان کی تو ٹاورنگ پرسنالٹی، اس کی وہ شخصیت، اس کی وہ جوانی، یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جنہوں نے ان کو شہرت کے عروج پہ پہنچایا تھا۔ 80 سال کے بعد میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 5-6 سالوں کے بعد بہت سارے چہرے نظر نہیں آئیں گے وقت کے ساتھ۔ لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران 5-6 سال جیل میں ہی ہے، یہ آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کو پتہ ہے اور تمام انتظامی مشینری کو پتہ ہے کہ خان کی رہائی کسی صورت میں، چاہے یہ نظام ہو چاہے کوئی دوسرا نظام آ جائے، اس طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت میں ممکن تھی جب ہم ان کو رہا کر سکتے تھے، اس وقت ہم نے خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری۔ وہ کون سا وقت تھا؟ 24 نومبر کو، نومبر 2024 والا۔ ہاں اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے نا جو شفیع جان صاحب نے بات کی کہ جی دیکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جی خان کی وجہ سے اگر مجھے شناخت ملی ہے نا تو میں یہ عرض کروں کہ یہ شناخت اس وقت شفیع جان آپ کو کیوں نہیں ملی؟ یہ شناخت سہیل افریدی صاحب کو کیوں نہیں ملی؟ یہ شناخت وجہ سے ہم بیٹھے ہیں۔ ایک نہیں، میں جس چیز نے مجھے شناخت دی وہ وقت تھا جب جس حلقے میں گیا ہوں آپ سمیت تو سب کی کمپین میں نے شروع کی، اور جس حلقے میں گیا ہوں اس وقت کوئی جھنڈا نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا ٹیگ نہ ہوتا اور آپ کسی حلقے میں جاتے تو کراؤڈ نکلتا؟ دیکھیں، یہ کراؤڈ ہر ایک آدمی کے لیے نکل سکتا تھا اگر کوئی کوشش تو کرتا۔ کسی نے کوشش ہی نہیں کراؤڈ کی۔ تو خان کا تھا نا، لیڈ آپ نے کیا، لیکن تو کراؤڈ خان کا کراؤڈ آج بھی ہے نا، کہ آج کیوں نہیں نکلتا ہے؟ آج بتائیں نا، جب آفیشل آپ کال کے دی جائے گی جلسے تو آپ جو دیکھ لیں گے۔ ہیں، آپ کے جلسے ٹولیاں بن گئی ہیں۔ لیکن آپ کا ابھی آئے تھے نا آپ لوگ، یہ 26 نمبر چونگی پہ وہ تو بیٹھے، صرف پارلیمنٹیرینز تھے، ورکرز تو نہیں تھے ہمارے۔ کب آئیں گے؟ 2 سال سے تو نہیں آئے ہو۔ ابھی 10 جون کو کہہ رہے ہیں نا شاید آئیں گے۔ نہیں، 10 جون کو صرف پارلیمنٹیرینز آئیں گے، قومی اسمبلی کے سامنے نہیں، وہ احتجاج ہوگا۔ صرف پارلیمنٹیرین اس لیے آتے ہیں کہ اور لوگ آتے نہیں ہیں۔ نہیں، اور لوگ اگر پارلیمنٹیرین بھی پورے نہ ہوئے تو پھر پارلیمنٹیرین کب پورے ہوئے ہیں؟ کبھی ایک موقع پر یہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی 50% پارلیمنٹیرین جو ہے اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ شفیع جان دیکھیں، کل بھی پارلیمنٹیرین سارے موجود تھے، 70% لوگ ہمارے موجود تھے۔ 10 جون کو کتنے ہوں گے؟ 10 جون کو انشاءاللہ 70% سے زیادہ ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور آئیں گے؟ آنا چاہیے ان کو۔ اچھا، چاہیے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، علی امین صاحب جب سے وزیر اعلیٰ کے منصب سے اترے ہیں وہ پارلیمانی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر رہے۔ بڑا گریسفلی انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن اس کے بعد وہ پارٹی کے صرف ایک دھرنے میں آئے تھے یہاں پہ، اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹی جوائن نہیں کی۔ 10 جون کو ان کو آنا چاہیے۔ ہم بریک میں بھی بات کر رہے ہیں لیکن آن ایئر بھی میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر نواز شریف جیل میں ہوتے تو پی ایم ایل این پوری کا جو محور ہوتا یہ ہوتا کہ نواز شریف کو جیل سے کیسے باہر نکالنا۔ شہباز شریف جا کے ملتے، چودھری نثار ملتے، اسحاق ڈار ملتے، لیکن وہ راستہ نکالتے ان کو باہر نکالنے کا، لڑائی کو پھیلانے کا نہیں، جس میں نواز شریف ابھی تک جیل میں ہی ہوتا۔ آپ کی پارٹی میں یہ فوکس نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، مسنگ لنک ہے یہ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے ندیم صاحب کہ خان کی رہائی پریورٹی ہے۔ اگر ہمیں ووٹ پڑا بھی ہے تو خان کی رہائی کا ووٹ پڑا ہے۔ گورننس کے ساتھ ساتھ خان کی رہائی سب سے پہلے ہماری پریورٹی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر چیز کو ریکارڈ پہ بھی لے کے آ چکے ہیں۔ دھرنا دیا گیا، اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیا گیا، اسلام آباد لانگ مارچ بھی ہوا، ڈی چوک بھی ہم آئے، سنگجانی کے میدان پہ بھی ہم نے جلسہ کیا۔ پھر اڈیالہ کے بعد ہم نے شہباز شریف سے بات بھی کی، چیف جسٹس کو کالز بھی کی، ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، چیف جسٹس کو ہم نے خود کالز کی۔
کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. نہیں، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی میں کوئی بہت بڑی خامی ہے. نہیں، خامی ابھی شیر افضل مروت نے بریک سے پہلے کہا کہ نومبر 2024 ایک موقع تھا جو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. یہ انہوں نے ٹرم یوز کی نا. ندیم صاحب دیٹ واز اے ویری گڈ اپرچونٹی. نہیں بالکل آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے. محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف یہ آپس میں بات کر رہے تھے. عمران سے پیغام رسانی چل رہی تھی, طریقہ کار طے ہو رہا تھا اور آپ نے وہ توڑ دیا. نہیں, ہم نے تو نہیں توڑا. توڑا تو آپ ہی نے. نہیں, ہم نے نہیں توڑا. توڑا تو آپ ہی نے. دیکھیے بات بڑی سمپل ہے ندیم صاحب, پارٹی نے توڑا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل. مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر ہم سنجانی پہ رک جاتے ہیں, 7 دن کا وعدہ تھا, میں اس پروسیس کا حصہ تھا. یہ خان کو رات 9 بجے بیرسٹر گور کو رسائی دی گئی. محسن نقوی صاحب کا جو ہے جہاز ہے ہیلی کاپٹر دے کے بھیجا گیا, وہ ان کو واٹھک بھیجا گیا. نہیں سر, یہ سب کچھ جب بھی یہ مشکل میں پڑتے تھے, وہ پروسیس جب بھی مشکل میں پڑتے ہیں, اب سن لیں ندیم صاحب, یہ جب بھی مشکل میں پڑتے ہیں تو یہ جیل کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں, یہ ہیلی کاپٹر بھی بیچتے ہیں. جب یہ مشکل سے نکل جاتے ہیں تو یہ بالکل آنکھیں پھیر لیتے ہیں. بات جو مسئلہ جو ہے نا کہ عمران ان سب سے زیادہ پاپولر ہے. جو پاپولیرٹی کا ان کا بیانیہ تھا کہ ہم نے ثالثی کا رول پلے کر دیا ہے, ہم بڑے پاپولر ہو گئے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. جی بی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ اتنا ان کو خوف ہے کہ ابھی شاہد خٹک صاحب کی ابھی میری اس سے بات ہو رہی تھی, اس کو گرفتار کرنے کے چکر میں ہے. شفیع جان صاحب, عمران خان بہت پاپولر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پاپولیرٹی لیکن اس پاپولیرٹی کے باوجود 3 سال سے وہ جیل میں, آپ کی جماعت اسے باہر نہیں لا پائی. آپ مل نہیں سکتے اس سے, 6 مہینے سے ملاقات نہیں. وہ جس دن اڈیالہ سے باہر قدم رکھے گا, جس دن یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ گر جائے گا. ابھی مروت صاحب نے کہا 80 سال کی عمر میں وہ باہر آئے گا تو کیا کرے گا, وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, آپ بتا دینا کہ ہم نے کہاں پہ کوئی کہاں پہ ہم نے لیک کیا. آپ نے صحیح کام کون سا کیا؟ ہم تو, میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم تو ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں, ہر چیز کو ہم پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے ہی نہیں آپ لوگوں کی. نہیں, پولیٹیکل اسٹریٹجی تو کیوں نہیں ہے. کون سی اسٹریٹجی؟ کیا ہم اسلام آباد 2 دفعہ نہیں آئے علی امین صاحب کے سربراہی میں؟ آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں سے بھی, اسٹیبلشمنٹ سے. میرا ایک سوال ہے شفیع جان صاحب سے, گزشتہ 3 سال میں ایک بھی ایسا کارنامہ بتا دیں جس میں آپ لوگ کامیاب ہوئے ہوں, ایک بتا دیں. کس حوالے سے؟ سیاسی حوالے سے, قانونی حوالے سے, پارلیمانی حوالے سے, ایک فیصلہ بتا دیں جس میں آپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہوں. دیکھیں, پہلی بات کہ ہم نے تو ہر چیز ٹرائی کر لی, ریکارڈ پہ چیزیں لے کے آئی. یہ جنگ جو ہے یہ نظام کے ساتھ جنگ ہے. آپ فیل ہو رہے ہیں نا. نہیں, فیل نہیں ہو رہے ہیں. نہیں, بات وہی ہے کہ پاپولیرٹی اتنی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ باہر نکلیں گے تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. نومبر 2024 میں وہ خود موقع دے رہے تھے نا کہ باہر نکال رہے ہیں, تو پھر وہ کون لیڈ کر رہا تھا نومبر 24 کو؟ توڑا کس نے؟ محسن نقوی تھے نا. نہیں, ہمارے سائڈ سے کون لیڈ؟ علی امین گنڈا پور. تو پھر تو کس کا فلیئر ہوا؟ اور علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا نا اس کے بعد. نہیں, اس کے بعد تو نہیں ہٹے, اگلے اکتوبر میں ہٹے ہیں. اس 1 سال بعد ہٹے ہیں. اس میں دیکھیں سارے پروسیس کا حصہ تھا, کیوں جھوٹ بولیں گے. انہوں نے یہ آفر کی کہ آپ سنجانی رک جائیں, سنجانی سے آگے نہ آئیں. یہ پھر جو سری نگر ہائی وے ہیں یا کشمیر ہائی وے, اس پہ میں نے ان کو ویلکم کیا. عمر ایوب خان اور علی امین خان ایک گاڑی میں تھے, بش حبیبی گاڑی سائڈ پہ تھی. تو علی امین نے کہا جا کے یہ بش حبیبی کو بتا دے. تو میں محترمہ کی گاڑی میں گیا اور اس کو ریکویسٹ کی. اس نے کہا قطع نہیں, ہم ڈی چوک پہنچیں گے. یہ میں ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اب اور یہی مسئلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں صرف ڈی چوک نہ آئیں. اب کیا جاتا, دیکھیں ہم نے اس عمل سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے احتجاج کی طاقت کو کمزور کیا. خود پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کی طاقت کو بھی کچل دیا. اور نقصان ہوا 26 نومبر کو, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن 24 کو جو آپ کر رہے تھے وہ بس کر رہے تھے. نہیں تو ہم نے کیا کیا, ہم تو پروٹیسٹ کرنے آ رہے تھے. ارے جو پروٹیسٹ کی کہانیاں میں نے سنی ہے آپ کے اپنے پی ٹی آئی والوں سے, کہانیاں تو آپ نے بڑی جو آپ کے ورکر سے. نہیں بالکل, یہ ابھی بھی تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مروت صاحب اس کا حصہ تھے. یہ ساتھ تھے اس پروٹیسٹ کا. کسی کے پاس پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں 24 نومبر 2024 والا, یعنی کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کے سارے ورکرز جو تھے ان کو ڈی چوک میں اگر کھلا چھوڑا جاتا, آگے سے رکاوٹ نہ بنتی, تو یہ پارلیمنٹ اور ایمبیسیز کوئی چیز نہیں تھی. وہ صورتحال میں اس میں نہ ہوتی. نہیں, میں آپ کی بات پوری 100% متفق نہیں ہوں. نہیں, ڈنڈے کے علاوہ کوئی چیز نہیں میں تھی آپ کی کسی بات کے سے پاس. متفق نہیں ہوں. شیر افضل مروت صاحب مجھے انہوں نے کہا کہ جا کے چائنا چوک پہ لوگوں کو روک لو کہ ڈی چوک نہ جائے. میں آگے چائنا چوک پہ میں نے تقریر کی, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ چکے تھے, اور اسی وقت جو ہیں جو کنٹینر تھے وہ جلائے جا رہے تھے. میں دیکھیں احتجاج میں پاکستانیوں کا حق ہے احتجاج کا, اس میں لوگ گاڑیاں بھی جلاتے ہیں, اس میں لوگ آگ ٹائر بھی جلاتے ہیں. یہ جو عمل تھا نا وہ ریاست نے یا حکومت نے یا جنہوں نے بھی کیا ہے نا,
وہ ایک ظلم تھا پاکستان کے ساتھ. بالکل. آپ نے آرٹیکل 16 کا بیڑا غرق کر دیا جس میں لوگوں کو احتجاج کا حق دیا گیا ہے. اگر کوئی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, مہنگائی ہے, ظلم و جبر ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نکلے ہی نہیں. خداوند کریم کا فرمان ہے کہ ظالم کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو اور تمام بلیورز کو یہ ہدایت ہے کہ یہ آپ پہ فرض ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکیں. تو آپ سب نے ویڈیو دیکھ لی. آپ اپنا رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے. اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے. ایرانی اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اسی کو حکمران بنایا ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جن کو چاہتے ہیں وہ جیل میں پڑا ہے اور جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ اقتدار میں ہے. خدا نہ کرے اگر پاکستان پر ایسے حالات آئے تو پاکستان کے زیادہ تر عوام جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ہاں, پاکستان کے ساتھ تو ہوں گے لیکن اس حکومت کے جو فیصلے ہیں اور جو ڈیسیجن ہوں گے ان کے ساتھ وہ متفق نہیں ہوں گے. لیکن پاکستان کے ساتھ ہوں گے, یہ الگ بات ہے. تو جس ملک میں وہ حکمران ہو جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے, جو عوام کی مرضی سے آئے, تو پھر اس ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر ہم افغانستان پر نظر ڈالیں, ہم جو بھی کہے کہ طالبان ایسے ہے, طالبان ایسے ہے, لیکن اس سب کے باوجود عوام, وہاں کے عوام جو تھے ان کے سپورٹ تھے ان کے ساتھ. وہ چند ہزار لوگ تھے لیکن پورے افغانستان کا سپورٹ تھا ان کے ساتھ. تو کس طرح امریکہ کو پھر افغانستان چھوڑنا پڑا. تو اس طرح کے جو ملک میں لیڈرز جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ سے ہو, عوام کی مرضی سے ہو, تو پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیسے بھی ہے, جو بھی ہے, لیکن پاکستانی عوام کا دل ہے وہ ان سے پیار کرتے ہیں, تو اس کو رہا ہونی چاہیے اور اقتدار اس کو دینی چاہیے. اقتدار ان کا حق ہے. یہ جو اتحادوں سے حکومت بنا کر جو جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اسے چوری کرتے ہیں, اور جس کے پاس عوامی رائے ہوتے ہیں, ووٹ ہوتے ہیں, تو اس کو پیچھے دھکیل کر یا جیلوں میں ڈال کر اس طرح کے ملک کے نہیں چلتے. ملک چلانے کے لیے جس کے پاس اکثریت ہو اسی کو حکومت بنانی چاہیے. پاکستان میں جس کے پاس اکثریت تھا اسے جیل میں رکھا, اور جس کے پاس نہیں تھا 17 سیٹیں تھی اسے وزیر اعظم بنایا. تو اس طرح کی نظام جو ہے وہ نہیں چلتے. اس بجٹ پر بھی اب باتیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ اب حکومت چند دنوں کے مہمان ہے. کیوں ہے؟ چاہے یہ تو کٹ پتلی حکومت تھی, لیکن سوال پھر بھی بنتا ہے کہ کیوں چند دنوں کے مہمان ہے. کیا وجہ ہے پاکستان میں جس طرح بھی حکمران آئے وہ اپنا مدت جو ہے پورا نہیں کر سکتے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ تو ان چیزوں سے پاکستان کا بیڑا غرق نہ کرے. پاکستان کا جو اصل ہیرو ہے, جو اصل لیڈر ہے, اسے باہر نکالیے, اس کو اقتدار دے. ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو باہر نکال کر شفاف مقابلہ کرے ان کے ساتھ. پھر پتہ چلے گا کہ کون اصل لیڈر ہے, کون اصل شیر ہے. نشان شیر ہو لیکن کام گدڑوں والا ہو تو یہ مزہ نہیں دیتا. اگر شیر نشان رکھا ہے تو شیر کا جگرا ہونا چاہیے. شیر کو باہر نکالو اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرو, پتہ چل جائے گا. شیر افضل مروت کو چاہیے کہ استعفیٰ دے اور اپنے علاقے سے دوبارہ کھڑا ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بغیر ان کے پاس کتنے ووٹ ہے, تو پتہ چل جائے گا. پھر ٹاک شو میں بیٹھنا ہے, جہاں بھی بیٹھنا ہے, شیر افضل مروت کو سینہ چوڑا کر کے بات کرنے کا موقع ملے گا. اس وقت اگر وہ جو بھی کہے, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی ووٹ بینک ہے وہ تحریک انصاف کا ہے, ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. تحریک انصاف سے پہلے تو میں اس کو نہیں جانتا. اس طرح کے بہت سے پاکستانی, چند لوگوں کے سوا سارے پاکستانیوں نے اسے نہیں جانا تھا. تحریک انصاف میں آ کر لوگوں نے اس کو جان لیا کہ یہ شیر افضل مروت ہے, یہ پہلے جج رہ چکا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے کھڑا ہے لیکن مروت سے, اور ایم بن چکا ہے. تو ہم نے تحریک انصاف کی وجہ سے آپ کو جانا ہے. اگر آپ میں ہمت ہے تو استعفیٰ دے دے اور پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح الیکشن لڑ سکتے ہیں, کس طرح آپ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو شکست دے سکتے ہیں. اگر آپ نے شکست دے دیا تو میں پھر کبھی آپ کے خلاف بات نہیں کروں گا, آپ پر اعتراض نہیں کروں گا. میں سمجھوں گا کہ واقعی شیر افضل مروت نے اپنے لوگوں کے دل جیت لیے ہے.
یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ہمیں سپورٹ کرے، آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. شکریہ.